سوال یہ بھی اسی دانشور بھائی، اور بڑے دانشور ہیں، ایم فل وہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا شراب کی حرمت کی علت نشہ آور ہونا ہے یا شراب کا شراب ہونا اس کی علت ہے؟ یعنی شراب کی حرمت کے، یعنی شراب کے حرام ہونے کی علت نشہ آور ہونا ہے یا شراب کا شراب ہونا اس کی علت ہے؟ دیکھیے، اگر نشہ آور چیزیں دماغ کو مفلوج نہ کریں تو کیا پھر ان کا استعمال کرنا جائز ہے؟ نشہ آور چیزیں دماغ کو مفلوج نہ کریں تو کیا ان چیزوں کا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے؟ بھائی وہ بندے کو نشہ نہیں طاری کر رہی؟ تو یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب بھی سن لیجئے۔ گو یہ فنی نوعیت کا سوال ہے، ٹیکنیکل، یہ ایک ٹیکنیکلی ایک سوال ہے، فنی طرز کا ایک سوال ہے۔ تو اس فنی طرز کے سوال کو میں کھول کے عرض کرتا ہوں کہ اگر نشہ آور چیزیں دماغ کو مفلوج نہ کریں تو کیا ان کا استعمال جائز ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، یہ ایک علمی اور فنی نوعیت کا مسئلہ ہے، لیکن اس طرح کی علمی اور فنی موش گافیاں کر کے حرام چیزوں کو حلال ٹھہرانے کی منطق درست نہیں ہے۔ ذہن نشین کر لیجیے، ازبر کر لیجیے، سکر نشہ آور ہونا یہ حرمت شراب کی علت نہیں ہے۔ بے نشہ ہوگا تو تب شراب حرام ہوگی، اس کی یہ علت نہیں ہے۔ اگر سکر علت ہوتی تو پھر تھوڑی مقدار، یعنی ایک مسکر یعنی نشہ آور نہ ہو وہ حرام نہ ہوتی۔ تو لہٰذا شریعت میں حکم یہ کہ کل مسکرن حرام، لہٰذا اگر کوئی آدمی ایک گھونٹ بھی لے تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ سکر، کوئی آدمی یہ کہے میں نے گھونٹ لیا تھا تو اس میں نشہ نہیں پایا جا رہا تو لہٰذا یہ حرام نہیں ہے، نہیں۔ لہٰذا آج کل بیشتر شراب کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں ان پر نشہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان پر نشہ نہیں طاری ہوتا۔ اس لیے فقہائے امت نے کہا کہ حرمت خمر کی علت جو ہے وہ اس کا شراب ہونا ہے، خمر کا خمر ہونا ہے، یہ بذات خود علت ہے۔ جہاں خمریت یعنی شراب پائی جائے گی وہاں حرمت آ جائے گی۔ قرآن و حدیث میں حرمت شراب کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ شراب جو ہے پینے سے عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے ہوش حواس میں نہیں رہتا، اول فول بکتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شراب میں یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں اس لیے وہ حلال ہے؟ علت اور حکمت میں فرق ہے، علت اور حکمت میں فرق ہے۔ یہ بھی ایک نیا سوال ہم لے سکتے ہیں کہ علت کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ علت کسے کہتے ہیں اور حکمت کیا کہتے ہیں؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ علت اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیں، اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ علت ہمیشہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے وجود اور عدم، یعنی ہونا اور نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی دو رائے نہ ہو، اس کا وجود و عدم آدمی بالکل واضح طریقے سے متعین کر سکے۔ لہٰذا علت جو ہوتی ہے وہ مجمل اور مبہم قسم کی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں ایک آدمی یہ کہے اور کہ علت پائی جا رہی ہے اور دوسرا آدمی کہے کہ علت نہیں پائی جا رہی۔ علت ہمیشہ دو ٹوک ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، معین ہوتی ہے، مشخص ہوتی ہے، طے شدہ ہوتی ہے، اس کا وجود و عدم واضح طور پر متعین ہوتا ہے۔ مثالیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ شراب ہے، شراب کا شراب ہونا ایک واضح سی چیز ہے۔ سفر ہے، لہذا قصر نماز کی جو علت ہے وہ مشقت نہیں ہے بلکہ سفر ہے، سفر ہے، لہذا سفر ایک واضح سی بات ہے۔ البتہ حکمتیں جو ہوتی ہیں وہ دو ٹوک نہیں ہوتی، ان کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ اتنی مشقت اور اتنی تنگی ہو تو قصر نماز پڑھیں گے اور اتنی نہ ہو تو نہیں پڑھیں گے۔ قصر نماز کے لیے مشقت علت نہیں ہے بلکہ قصر نماز کی علت فقط سفر ہے، کیونکہ مشقت ایک ایسی مجمل چیز ہے، مبہم چیز ہے، طے شدہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے مشقت بس پر ہوتی ہے، ٹرین پر نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے کہ ٹرین پر نہیں ہوتی، ہوائی جہاز پر ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہوائی جہاز پر نہیں ہوتی، ٹرین پہ ہوتی ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی مجھے پیدل جاؤں نا، پیدل چلوں تو مجھے پیدل چلنے میں مشقت نہیں ہوتی، گاڑی پر چلوں تو مختلف ہے نا طبع ہے۔ تو اگر مشقت، تھکاوٹ، تکلیف کو قصر نماز کے حکم کا دار و مدار بنا دیا جائے تو پھر انارکی پھیل جائے گی۔ اسی طرح سکر، نشہ کا معاملہ ہے۔ اگر نشہ آنے پر شراب کی حرمت کا دار و مدار ہوتا تو کوئی کہتا کہ مجھے نشہ ہوا ہے اور کوئی کہتا مجھے نشہ نہیں ہوا، کوئی کہتا مجھے نشہ نہیں ہوا لہذا میرے لیے شراب حلال ہونی چاہیے۔ کتنے ملنگ، نشئی،
چرسی، افیونی، جھوٹے صوفی لوگ جو درباروں مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، نشہ کر کے کہتے ہیں ہمیں تو اللہ یاد آتا ہے، جانے یا ہے یا نہیں۔ لہذا شراب کا نشہ، شراب کا شراب ہونا ہی اس کی علت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نشہ طاری ہوگا تو تب حرام ہوگا، نہیں، کل مسکرن حرام، نشہ آور ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، حرام۔